میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اب قرآن کہتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، بادشاہ جب پریشان ہوا تو پنگھورے میں جھولتا ہوا، جھولے میں جھولتا ہوا ایک بچہ بولا، ایک شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اے بادشاہ پریشان نہ ہو، انصاف کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ یوسف کی قمیض کو دیکھ، اگر آگے سے پھٹی ہوئی نظر آ جائے پھر تیری بیوی سچی، یہ جھوٹا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی نظر آ جائے فَكَذَبَتْ، پھر یہ جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ سچا۔ بادشاہ نے قمیض دیکھی، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، قمیض کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹی نظر آئی، سمجھ گیا۔ گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی۔ یہاں مریم پہ بات آئی، قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ماں کی گود میں بھلا کبھی کوئی بولا ہے؟ یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بچے سے گواہی دلائی۔ قوم کہہ رہی تھی ماں کا دودھ پیتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ نے دودھ کو چھوڑا، زبان سے کہا انی عبداللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ کیا کہا؟ انی عبداللہ۔ وہ لوگوں، میری ماں کی عزت پہ حملہ کرنے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں کو اس نے دیا، میں آیا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کل تم مجھے خدا ماننا یا خدا کا بیٹا یا خدا بنا لینا۔ میں آج اعلان کر رہا ہوں انی عبداللہ، انی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، 40 دن کا بچہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا مجھے کتاب بھی دیں گے، اللہ مجھے نبی بھی بنائیں گے۔ ایک یہ بچپن میں بچہ گواہی دے رہا ہے، کبھی حضرت موسیٰ پہ تہمتیں لگی، وہاں بھی بچوں نے گواہیاں دی، یہاں حضرت عیسیٰ گواہی دے رہے ہیں انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا، آتانی الکتاب، میرے اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں زکوٰۃ بھی۔ حضرت عیسیٰ نے یہ باتیں کہی، پہلی بات یہ کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اچھا، حضرت عیسیٰ اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے، میری ماں پاک ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، لیکن کہا انی عبداللہ۔ انہی کا رد کیا کہ یہ لوگ یہی ہیں جنہوں نے کل مجھے خدا بنانا، یہی لوگوں نے، انہی لوگوں نے مجھے خدا بنانا، تو انہی لوگوں کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کروں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ، میں خدا نہیں ہوں بلکہ اس کا۔ اور دوسرا کا آتانی، خدا نے مجھے نبی بنایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا اور نبی بھی، صاحب کتاب ہوں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی، اللہ نے مجھے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کے ہیں، تو اب بعض علماء تو یوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو 40 دن کے اندر اندر اللہ نے نبی بھی بنا دیا، اللہ نے کتاب بھی دے دی بچپن میں۔ اب بعض نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر کے بعد۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ملی بچپن میں، ان کو ملی 40 سال کے بعد،
تو اس کا مطلب ہوا جس کو بچپن میں نبوت ملے وہ افضل ہوا جس کو 40 سال کے بعد ملے. ایسے ہی مسلمان کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا نبی سب نبیوں سے افضل ہے. بات میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی کوئی؟ تو اس کا ایک علماء نے تو جواب یہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کے کہنے کا مطلب یوں تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا میں تجھے نبی بناؤں گا اور میں تجھے کتاب دوں گا. اور اگر دوسری بات کو بھی سامنے رکھیں، یہ تو 40 دن کے تھے نا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں، آدم ابھی گارے میں پڑا ہوا تھا، خدا نے مجھے نبی بنا دیا تھا. ابھی وقت نہیں بنا تھا، خدا نے مجھے نبی بنا دیا تھا. دن نہیں بنا تھا، خدا نے مجھے نبی بنا دیا تھا. سورج نہیں بنا تھا، خدا نے. تم بات کرتے ہو 40 دن کی، تم بات کرتے ہو 40 سال کی، تم بات کرتے ہو عمروں کی. نہ سال تھا، نہ گھنٹے تھے، نہ وقت تھا، گھڑیاں بھی نہ تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھا. آقا فرماتے ہیں میں خدا کا نبی تھا. میں خدا کا، جب کچھ نہ تھا یہ نبی تھے، جب کچھ نہ تھا یہ نبی تھے. اور خدا کی قسم جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی یہ نبی، قیامت کے دن بھی یہ نبی، قیامت کے دن بھی میرے آقا نبی ہوں گے. جہاں سارے نبیوں کی نبوتیں ختم ہوں گی میرے آقا اس دن بھی نبی ہوں گے. میرے آقا اس دن بھی، کہہ دو بے شک میرے آقا اس دن بھی، سارے نبی نبوتوں سے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، لیکن میرے آقا اس دن بھی، میرے آقا اس دن بھی، زور سے کہہ دو میرے آقا اس دن بھی. اس لیے کہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جس طرح خدا ہمیشہ کے لیے، میرے آقا کی نبوت ہمیشہ کے لیے، یہ کبھی ختم ہونے والی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ قرآن میری نبوت کی دلیل ہے، مجھے سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھو. فرمایا دنیا ختم ہو جائے گی قرآن ختم، دنیا ختم ہوگی قرآن ختم. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب قیامت ہوگی؟ فرمایا قرآن قبر میں بھی ہوگا، قیامت میں بھی ہوگا. قرآن قبر میں بھی ہوگا، جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن قبر میں ساتھ جائے گا، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں فرمایا قیامت کے دن بھی قرآن ساتھ ہوگا. فرمایا آقا نے جب جنت میں چلے جائیں گے قرآن جنت میں بھی ہوگا، قرآن جنت میں بھی ہوگا. کہا یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ کہا جنت کے درختوں کو اللہ پاک قرآن کی آیتیں جو ہے نا اللہ پاک پھلوں کی صورت میں لگا دیں گے، بلبلوں کی، کمکموں کی صورت میں اللہ پاک لگا دیں گے. جنتی دیکھے گا واہ کتنا خوبصورت کمکما ہے میری جنت میں، حیران ہوگا اتنی خوبصورتی. فرشتے کہیں گے یارا یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. ہاں 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 کیا فروٹ نظر آتا ہے، کیا خوشبو ہے. یہ حیران ہوگا، آواز آئے گی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ کوثر ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ فلانی آیت ہے. یہ اللہ پاک جنت میں قرآن کی آیتوں کو، جنت کے درختوں کو پھل کی صورت میں لگا دیں گے، وہاں بھی جنتی ان کا دیدار کرتا رہے. تو قرآن جنت میں بھی ہوگا، قرآن جنت میں بھی ہوگا. میرے آقا جنت میں ہوں گے، میرے آقا کی جنت مقام محمود ہوگا، سب سے اونچی ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک وہاں بھی میری نبوت کو رکھے گا، وہاں بھی میری نبوت چلے گی. آقا ہمیشہ کے لیے نبی ہے تو قرآن ہمیشہ کے لیے، آقا کی نبوت بھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبوت دی، اللہ پاک نے مجھے نماز کا حکم دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی کو نماز ملی، ہر نبی کو نماز ملی. کوئی امت بغیر نماز کے اور کوئی امت بغیر روزے کے بھی نہیں رہی. ہر امت کو 2 چیزیں اللہ نے ضرور دی ہیں، نماز اور روزہ، نماز اور روزہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز ملی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زکوٰۃ بھی ملی. آپ کو بھی نماز ملی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہیں بھائی؟ حضرت عیسیٰ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میرے آقا نے ساری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی. آپ اور میں کیوں بھائی؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے، آج کل نمازی جو ہے نا وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ ایک اصلی نمازی، ایک نقلی نمازی، ایک اصلی نمازی، ایک نفلی نمازی، 3. فرمایا چوتھا ایک 8 کا نمازی، ایک 360 کا نمازی اور چھٹا 60 کا نمازی. ایک اصلی نمازی، ایک نقلی نمازی، تیسرا نفلی نمازی.
چوتھا 8 کا نمازی، پانچواں 360 کا نمازی، اور چھواں 60 کا نمازی. اب سمجھے ہو اصلی نمازی تو وہ جو 5 ٹائم فرائض واجبات سنتوں کا خیال کرتے ہوئے 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے. یہ دوسرا انہیں تھوڑی طرح پھنس گیا. 3 دوست جو ملے کہ یار چلو آج نماز پڑھنے چاہتے، پتا تھا نہیں ان کو نماز پڑھنے کا، آ گئے. اور جیسے دوسرے کھڑے تھے وہ انہوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی نیت باندھ لی. ہاں اب آتا جاتا کچھ نہیں تھا، اب دیکھ رہا ہے. اور دوسرا کہہ رہا ہے اوے تو کس طرح کر رہا ہے، سمجھے؟ وہ کہہ رہا ہے چپ کر، نماز میں نہیں بولتے. تیسرا کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا. ایک گاؤں میں گئی تبلیغی جماعت، ایک گاؤں میں گئی. یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت والے، یہ پیچھے سے گاؤں کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام ان کو ایسے یاد ہوتے ہیں جیسے یہ پرانے جانتے ہیں. تو پچھلے گاؤں سے کہیں پوچھ لیا بھی اگلے گاؤں کے چودھری کا کیا نام ہے، امام صاحب کا کیا نام ہے. یہ آئے مسجد میں بسترے ڈالے، صفائی کی، چودھری صاحب کو ملنے چلے گئے. پہلے تو چودھری صاحب حکا پی رہے تھے، انہوں نے بڑی تعریف کی. چودھری صاحب تھوڑا نام سنیا جی، واہ جی ماشاءاللہ تھوڑے اینے مربے نے، تھوڑے اینے کوڑے نے، مجھاں نے، گاواں نے. چودھری بڑا خوش ہویا. تو بعد میں کہنے لگے جی جماعت آئی ہے تو مغرب کے بعد بیان ہوگا، تو آپ مسجد میں تشریف. اس نے کہا جی چلو آ جائیں گے. اس نے کہا چلو وہاں بھی میری تعریف کریں گے شاید. یہ آ گیا. اب وہ وضو کر رہے تھے، یہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، وضو کرتے کرتے کھڑا ہو گیا. مغرب کے بعد بیان ہوا، اب یہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. اب عشاء کی نماز تھا قدرتی رمضان. اب عشاء کی نماز کے بعد جو انہوں نے لمبی تراویاں بھی شروع کی، اس کو تو پتہ نہیں تھا تراوی بھی کوئی ہوتی ہے. اب یہ کھڑا بھی یہ کب چھوڑیں میں چنگا پھنسا بھائی. 8 تراویاں پڑھ کے بھاگ گیا. گھر گیا. عجیب اتفاق ایسا ہوا کہ صبح کے نماز کا ٹائم تھا تو اس ٹائم اپنے کھیتوں میں جانے لگا تو مسجد میں اس وقت فجر کی نماز ہو رہی تھی. تو اس نے اندر جھانک کے دیکھا بھی دیکھوں وہ بندے چلے گئے ہیں کہ ابھی ہیں. دیکھا تو پھر جماعت کھڑی ہوئی تھی. کھیتوں میں چلا گیا. اب ظہر کے ٹائم اتفاقاً واپس آیا، پھر مسجد کے سامنے سے گزرا تو پھر ظہر کی جماعت کھڑی ہوئی تھی. دیکھا چلے گئے، بیٹھے ہیں بھائی تو بیٹھے ہیں. پھر بھاگ آیا. اب دوسرے دن پھر جماعت گئی. چودھری جی آج کہنے لگا بھائی دیکھو دور کھڑے رہنا. تم بندے ہو کہ جنوں مغرب میں کھڑے، عشاء میں ساری رات میں فلانے ٹائم گزرا تم کھڑے تھے، فلانے ٹائم گزرا تم کھڑے تھے. بھائی تمہارے ساتھ چلنے سے تو کھڑے ہونے کی بیماری لگتی ہے. ہم ہیں ایسے نمازی، اصلی نمازی بنو، نقلی نمازی. اور تیسرا رمضان سے آ گئے، سارا سال چھٹی، رمضان میں سارا سال نہیں پڑھتے، رمضان میں تراویح میں آ گئے. یا آج لیلۃ القدر میں کئی روحیں ایسی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئیں، وہ آج آئی بیٹھی ہیں. کئی بندے آپ کو نظر آئیں گے آپ نے پہلے کبھی مسجد نہیں دیکھے ہوں گے، یا پھر افطاری کے ٹائم دیکھا کرو. ہاں مسجد کے دروازے پہ کھڑے جو حاضری لگانے، جو بندہ سارا سال تمہیں نظر نہ آئے وہ شام کو نظر آ جائے گا. ہاں اچھا ایک ہوتے ہیں 8 کے، کیا ہوتے ہیں؟ جمعے والے دن آ جائے. کوئی کہے جی اسی جمعے نو جمعے جانے جی، جمعے دی جمعے مسیحی جانے جی، جمعے دی جمعے جانے ہیں. خدا تے احسان کر دینے 8ویں دن آ. اچھا کئی ہوتے ہیں 360 کے. کیوں بھائی جانتے ہو 360 کے؟ عید والے دن. یہ میرپور کے آپ کو کئی نظر آئیں گے عید والے دن، جو سارا سال نہیں آئیں گے وہ عید والے دن آئے کھڑے ہوں گے. ہاں اب نیت ان کو آئے گی نہیں. امام بیچارہ پہلے ان کو نیت بھی بتاتا ہے بھائی عید کی نماز اس طرح. اب وہ جو ہے نا وہ جب تقریریں ہوتی ہیں ساتھ والے کو دیکھتے یوں کروں. اب کئی آدمی ہیں آپ دیکھ لینا، آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوگا وہ دیکھے گا. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ سال کے بعد آ کھڑا ہوتا عید کے دن، ہاں نئے کپڑے. اچھا خوشی بھی سب سے زیادہ اسی کو ہوتی ہے جو نہ روزے رکھتا ہے. اب اس سے کئی بندے پوچھتے ہیں جی عید کدوں ہے؟ پوچھتے وہی زیادہ ہیں جنہوں نے روزے
پہلے اس دن آپ کو پہلی صفوں میں بیٹھے نا، جس کو دیکھنا نا پہلی صف میں، بہترین کپڑے، تیل، خوشبو، سمجھو یہ ایسے ہی ہے۔ یہ 360 والا عید وقت دن آیا کڑ ہوتا، اب پھر جناب عید کے بعد وہاں سڑک پہ گلے مل رہے ہیں، جی مبارک ہو، جی مبارک ہو، شادی تے آئے ہو ہے مبارک ہو، نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی، اس کو مبارکباد دے رہے ہو۔ یہ 360 کا ہے۔ اچھا ایک کاٹ کا ہوتا ہے، ایک جنازے والے دن مولوی انہوں جنازی دی نہیں، مولوی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی تھی میں خاص اس نماز دی، بڑی سر نال نماز، امام بڑی سر نال نیت سنا سی، ان کو جنازے کی نیت بھی ہے۔ مسلمان تجھے موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا جنازے میں بھی اب دیکھ رہا ہوتا، کوئی بندہ اگر شافی مسلک کا حنبلی دوسرا کھڑا ہے وہ تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتا، حنفی نہیں اٹھاتے، اب یہ بھی اس کو بھی دیکھا دیکھی یہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اور کئی میرے جیسے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، کئی ایسے۔ ابھی اخبار میں پہلے دنوں لکھا تھا، یہ ابھی پاکستان میں جو الیکشن ہوا نا، تو جب وہ کاغذات کینڈیڈیٹ جمع کرانے گئے تو ایک مجسٹریٹ نے ایک کینڈیڈیٹ سے کہا کہ جی آپ درود شریف سنائیں، وہ کہنے لگا الہ الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ ان کا جی درود شریف، ان کا جی لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، کہا جی یہ درود ہے۔ اچھا دوسرے سے کہا جی آپ دعائے قنوت سنائیں، وہ کہنے لگا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعائے قنوت تھی۔ یہ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ تیرے ووٹ کے حقدار ہیں جن کو تو ووٹ دیتا، نہ ان کو درود کا پتہ، نہ ان کو دعا قنوت کا پتہ۔ اب جس بندے کو نہ درود کا پتہ نہ قنوت کا پتہ، اس کو جنازے کی دعا کا پتہ ہوگا؟ یہ 360 کا ہے جی۔ جنازہ کب ہے جی؟ اس کو ٹائم بتاؤ، پہلے اعلان کرو۔ اب جنازے والے دن وہاں کھڑا ہوگا، پھر ادھر دیکھے گا جنازہ پڑھوں کیسے؟ نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنے آتی ہے، کہتا ہے میں مسلمان، کہتا کیا ہے؟ ہوں میں دوستو اللہ پاک نے ہر نبی کو نماز دی، نماز بڑی ضروری ہے، نماز وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی۔ اب حضرت عیسیٰ پر زکوٰۃ کبھی فرض ہوئی نہیں، کسی بھی نبی پر کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں۔ نبی دادیں آپ کہیں گے صاحب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، وہ بادشاہی کے زمانے میں بھی فقیر تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، میرے آقا پر بھی زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی۔ میرے آقا کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا، میرے آقا نے سارا بانٹ دیا۔ حدیث میں آیا 1 روپیہ بچ گیا، بستر پہ کہیں اماں نے رکھ دیا۔ میرے آقا کو ساری رات نیند نہیں آئی، میرے آقا نے اماں کو کہا عائشہ بڑا پریشان ہوں، نیند نہیں آ رہی، میرے بستر پہ تو نے کوئی چیز تو نہیں رکھ دی؟ کہا آقا زکوٰۃ کا 1 روپیہ تکیے کے نیچے پڑا ہوگا۔ کہا جب ہی اللہ کے رسول کو نیند نہیں آ رہی بانٹا کیوں نہیں گیا؟ بانٹا کیوں نہیں گیا؟ بلال نے تکبیر کہی، آقا مصلی پہ آئے، تکبیر ختم ہوئی، آقا مصلی چھوڑ کے گھر چلے گئے، جماعت نہیں کرائی۔ گھر میں کوئی 2 دینار بچے ہوئے تھے، غریبوں کو بانٹنے سے رہ گئے، اٹھایا غریبوں کو دیا، پھر مسجد میں مصلی پہ آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، پہلے نہیں پڑھائی۔ میرے آقا پہ زکوٰۃ، کسی نبی پہ زکوٰۃ نہیں فرض۔ میرے آقا نے خود حدیث میں فرمایا کوئی نبی وراثت کا مال چھوڑ کے، میرے آقا نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ یہ ایسے ہی لوگوں نے تمہیں جھگڑوں میں ڈالا ہوا ہے، وراثت کے جھگڑے ہیں، ابو بکر صدیق فلاں نے باغ کھا گیا، بی بی فاطمہ مانگنے گئی نہیں دیے، نہ سب جھوٹ کے پکھنڈ بازیاں ہیں۔ میرے آقا نے وراثت، ہاں نبی دین چھوڑتے ہیں یہ وراثت ہے، نبی علم چھوڑتے ہیں یہ وراثت ہے، نبیوں کا علم نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت
وارث علماء ہوتے ہیں, نبیوں کے وارث نہ. ایمان سے بتاؤ, حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئی, یا رسول اللہ ابا جان گھر کا کام کر کر کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں, ایک نوکر تو دے دو گھر کے کام کرے. میرے آقا نے کہا فاطمہ نہ تیرے ابا نے کبھی گھر نوکر رکھے, دولت مانگنے گئی تھی, کچھ تو سوچا کرو یار. اور آگے سے سنی مسلمان بھی تھی, وہ جی ابو بکر صدیق نے پھر مارا, لات ٹانگ ماری, پیٹ میں بچہ تھا بی بی فاطمہ کے, اس کا نام محسن تھا, وہ ضائع ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگوا دی. تو کون ہوتی ہے مجھ سے وراثت مانگنے آئی ہے؟ تیرے باپ کی وراثت کا میں وارث ہوں, میں گھر کھاؤں گا, بی بی کو نہیں دیا. کہانیاں یہ تیرے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں. نبی جائیدادیں, نبی جائیدادیں نہیں چھوڑتے. نبی کیا چھوڑتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن, دوسرا اپنی سنت. دو چیزیں, یہی میرا مال ہے, یہی میری وراثت. فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. آگے حضرت عیسیٰ کے لفظ قرآن بیان کرتا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر. یوں نہیں کہا والدین کے ساتھ نیکی کر, حالانکہ آپ کو ہمیں حکم ہے والدین کے ساتھ. حضرت عیسیٰ قرآن کو جہاں بھی حضرت عیسیٰ کی کہانی آتی ہے وہاں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, کہ ماں کے ساتھ, چونکہ باپ تو تھا ہی نہیں اس لیے باپ کا ذکر. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, ماں کے ساتھ نیکی کر. اور یہ حکم آقا نے اپنی امت کو بھی دیا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں. اب یہ نہیں کہ ماں چل رہی ہو تو اس کی جوتی کے نیچے جوتی اٹھاؤ گے تو آپ کے سر میں. کہ نوجوان بچہ صرف ماں باپ کی طرف شفقت کی ایک نظر ڈال لے, پیار کی, اللہ پاک ایک حج کا ثواب دیتے ہیں. کتنا ثواب ملتا ہے. اور حج کا بھی آگے الفاظ ہیں, ہو سکتا ہے تو حج کرنے گیا ہو خدا نے قبول نہ کیا ہو, لیکن آقا نے کہا جس نے